بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ڈاکٹر محمد نعیم، اسسٹنٹ اگرانومسٹ اصلاح آباشی فیصل آباد۔ اس ویڈیو کلپ میں آپ کو ہالوں کی کاشت اور اس کے فوائد کے حوالے سے بتایا جائے گا۔ ہالوں کا جو بیج ہے یہ اس میں 24% کے قریب پروٹین ہے اور اس میں 16% فیٹ موجود ہے۔ اس کے علاوہ کیلشیم ہے، اس میں میگنیشیم ہے، فاسفورس ہے۔ تو یہ جو سارے منرل ایلیمنٹ ہیں یہ بھی اس میں موجود ہیں۔ جانوروں میں دودھ کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے اس کا بڑا اچھا کردار ہے، اور کاشتکاروں کو پتہ ہے وہ اس کو اور السی کو مکس کر کے اور ساتھ میں جو سرسوں کا تیل ہے وہ جانوروں کو دیتے ہیں دودھ کی پیداوار بڑھانے کے لیے۔ اس کے علاوہ بچوں کی نشو و نما کے لیے بھی یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اس کی جو نیوٹریشن ویلیو ہے وہ بہت اچھی ہے۔ تو اکثر کاشتکار اس کو برسیم میں مکس کر کے کاشت کرتے ہیں صرف چارے کے لیے، اور کچھ کاشتکار ایسے بھی ہوں گے جو اس کو پراپر جو کاشت کر کے اس کا بیج ہارویسٹ کرتے ہیں۔ تو اس کی سب سے پہلے اگر ہم اس کا بیج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی 6 سے 7 من جو ہے نا اس کی پروڈکشن آ جاتی ہے، اور اس کا بیج جو مارکیٹ میں پنسار سے ملتا ہے وہ تقریباً 650 سے 700 روپے kg ملتا ہے۔ تو اس میں کہہ لیں کہ اگر آپ کا بیج 550 روپے میں سیل ہو اور اگر آپ 6 من اس کی پیداوار حاصل کر لیں تو یہ 1,32,000 بنتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اس میں آپ کا خرچہ بہت کم ہے اور اس میں آؤٹ پٹ زیادہ ہے۔ تو تقریباً کہہ لیں 90 سے 100 دن میں یہ پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ تو اب اس کے بات کرتے ہیں اس کے بیج کی۔ تو شرح بیج اس کے لیے 3.5 سے 4 کلو گرام کافی ہے، اور طریقہ کاشت یہ ہے کہ جس طرح عام ہم وتر میں اپنی فصلات کو کاشت کرتے ہیں اسی طرح زمین تیار کرنے کے بعد بیج کا چھٹا اچھے طریقے سے دیں اور اس کے بعد ہلکا سا گھا چلا دیں، اور یہ نیچے بوقت کا جو کھاد ڈالنی ہے اس حوالے سے نوٹ کریں۔ تقریباً 3 بیگ سنگل سپر فاسفیٹ فی ایکڑ اور ساتھ میں 15 کلو گرام یوریا، اور اگر آپ نے اور بھی اچھی پروڈکشن لینی ہے بیج کی تو 10 سے 15 کلو گرام ایس او پی بھی اگر آپ بوقت کا شامل کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت اچھی پیداوار ملے گی۔ اس کے بعد 30 سے 35 دن کے بعد فصل کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، اس کے قد کو دیکھتے ہوئے 10 سے 15 کلو گرام یوریا آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں پہلے پانی کے ساتھ۔ تو اس کے بعد اس کو کھاد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر آپ مزید کہتے ہیں کہ اس کا بیج ہیلدی اور صحت مند پیدا ہو تو پھر آپ ایک سپرے کر لیں جس میں کہ میگنیشیم سلفیٹ آدھا کلو گرام، بورک ایسڈ 100 گرام، پوٹاشیم نائٹریٹ 1 کلو گرام، اور اسی طرح جو نائٹروفاز کھاد ہے وہ آدھا کلو گرام۔ تو یہ آپ ساری چیزیں علیحدہ حل کریں، ان کو اکٹھا کریں، جو میں حلول آئے آپ اس کو 5 ٹینکی پہ تقسیم کر کے 1 سے 2 سپرے کر لیں۔ پہلا سپرے 30 سے 35 دن کے بعد کر لیں، دوسرا سپرے جب اس کے پھول آئیں اور پھول سے پھلیاں بننے کا عمل شروع ہو جائے تو اس وقت آپ اس کا دوسرا سپرے کر لیں۔ تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بھرپور پیداوار ملے گی۔ اور کلراٹھی زمینوں کے حوالے سے نوٹ کریں کہ اگر زمین نمکیات سے متاثر ہے تو پھر آپ جو کھیلیاں نکالنے کے بعد اس کو اپنی زمین کو پانی سے بھریں اور اس کے بعد اس کا چھٹا دے دیں۔ تو یہ سارا کھیلیوں کے اوپر بیج آ جائے گا، کیونکہ 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ بیج جو ہے پھول جاتا ہے، اور جیسے ہی پانی کہہ لیں کہ وہ نیچے جائے گا آپ کی زمین میں سے تو یہ سارا بیج پٹریوں کے اوپر سیٹ ہو جائے گا، یا کھیلیوں کے اوپر آپ کہہ لیں کہ سیٹ ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ ایسی زمین میں بھی اس کو کاشت کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے آپ جو آپ کی اچھی زمین ہے اس میں اس کی کاشت کریں۔ تو اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے تو مزید آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کے متعلق بتا دیا جائے گا۔ شکریہ۔